بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو ہے نا پچھلے لیکچر میں حصہ نثر سے جو ہے نا پہلا سبق سمارٹ سلیبس کا ہجرت نبوی کا پہلا حصہ کر لیا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے آج مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مصنف اس کے علامہ شبلی نعمانی ہے، اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ صنف کے لحاظ سے یہ سبق جو ہے نا سیرت نگاری ہے، اور اس کا مؤخذ کیا ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سیرت النبی کتاب سے۔ تو عزیز طلبہ، ہجرت نبوی سے عنوان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کس کی طرف؟ مدینہ کی طرف، اللہ کے حکم سے۔ تو پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ تبصرہ میں نے بتا دیا یہاں پر کہ اس میں کیا ہے، کہ اس سبق میں کیا چیزیں اہم ہیں، کیا بتایا گیا ہے، ذرا اسے سمجھیے، پہلے غور سے سنیے کہ علامہ شبلی نعمانی نے ہجرت مدینہ کا مشہور واقعہ بیان کیا ہے، ہجرت نبوی کا۔ یعنی کہ علامہ شبلی نعمانی نے یہ جو ہجرت نبوی سبق کا عنوان رکھا ہے، اس میں مدینہ کی طرف ہجرت جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اس کا ذکر کیا ہے، اس مشہور واقعے کو بیان کیا ہے کہ کیا حالات پیش آتے ہیں، کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ جب قریش کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اس کے بعد بہت سے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی خواہش کرتے ہیں، لیکن یہ سعادت، یہ خوش نصیبی مدینے کو حاصل ہوتی ہے، مدینہ کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیں کہ یہیں پر ہی پہلے مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ دیکھیں کہ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو سب نے باخوشی آپ کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا سب نے خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ اور چھٹا پوائنٹ دیکھیں ذرا اس میں کہ اس مضمون کی زبان جو ہے نا بڑی سادہ ہے۔ مصنف علامہ شبلی نعمانی نے بڑے بہترین انداز میں جو ہے نا یہ مضمون لکھا ہے، جس کا طرز تحریر، انداز کیا ہے کہ زبان ان کی سادہ ہے، الفاظ سلیس ہے، آسان ہے اور رواں ہے، تحریر شگفتہ ہے اور مدلل ہے، دلیلیں دی گئی ہیں اس تحریر میں۔ بہرحال ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا ہم پچھلے کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ تو پچھلے حصے کو ذرا میں نے کچھ پوائنٹ لکھ دیے ہیں، اور اگلے حصے میں پھر میں نے کچھ پوائنٹ آگے وضاحت کر دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نبوت کے 13ویں سال، کون سے سال؟ 13ویں سال مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام کفار مشترکہ منصوبہ بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ رات کے صبح کے وقت جو ہے نا آپ جو ہے نا نکلتے ہیں اپنے گھر مبارک سے، اس وقت جو ہے نا کفار سو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے گھر کے آستانہ مبارک کے باہر جو ہے نا محاصرہ کیے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کا حکم فرماتے ہیں حضرت علی کو، اس وقت امانتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں تو کچھ فاصلے پر ایک غار ثور ہوتی ہے، پہاڑ جبل ثور کے نام سے، تو غار ثور، اس کی غار میں جو ہے نا آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں 3 دن قیام کرتے ہیں۔ تو غار ثور میں آپ جب 3 دن قیام کرتے تو آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور بیٹی 3 دن تک کھانا پہنچاتے رہتے ہیں۔ غلام سارا دن بکریاں چراتا ہے، اس کا دودھ پیتے ہیں، اور بیٹی، ایک ابن حشام نے لکھا ہے، ایک اور مورخ نے لکھا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے نا حضرت اسما جو ہے نا وہ 3 دن تک کھانا پہنچاتی رہتی ہیں۔ بہرحال آگے ہمارے پاس اگلا حصہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک کافر سراقہ بن جشم انعام کے لالچ میں آپ کا تعاقب کرتا ہے۔
جب قریش کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے گھر میں نہیں ہے، کیونکہ جب صبح ہوتی ہے تو آپ کے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو قریش والے جو ہے نا، وہ کافر جو ہے نا حضرت علی کو پکڑ لیتے ہیں اور انہیں جا کر حرم مبارک میں، حرم شریف میں جو ہے نا جا کر کچھ دیر کے لیے محبوس رکھتے ہیں، قید میں رکھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کافر جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ انعام کے لالچ دیتے ہیں طرح طرح کے، کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، انعام دیا جائے گا۔ تو ایک کافر سراقہ بن جوشم کے نام سے ایک جو ہے نا ایک کافر ہوتا ہے، وہ انعام کا لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر جو ہے نا دوڑا دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، آپ سامنے ہوتے ہیں، وہ گھوڑا دوڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن 3 مرتبہ اس کا گھوڑا جو ہے نا، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں، مطلب کہ گھوڑا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی ہمت یہیں پر پست ہو جاتی ہے، ہمت چلی جاتی ہے، تو اسے معافی دی جاتی ہے، پھر امن کی تحریر لکھ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچتے ہیں تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور سارا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ واقعہ بتایا گیا ہے علامہ شبلی نعمانی کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہوتی ہے مدینہ کی طرف سے کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور مدینہ جا کر آپ کو ایک سکون اور ایک قرار مل جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا لیکچر آج کا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ اسے اچھے طریقے سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ اگر اسے ان دونوں لیکچرز کو جو میں نے پچھلا دیا ہے اور یہ لیکچر دیا ہے، اسے غور سے سنیں، خلاصہ یاد ہوگا، آپ کی تشریح تیار ہوگی، آپ کے سوالوں کے جواب تیار ہوں گے، اور میں نے پہلے لیکچر میں مصنف کا تعارف بھی کرایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور ساتھ کے ساتھ آپ کے MCQs بھی تیار ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔